السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی آپ کو سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں جادو جنات کے حوالے سے، کیا کوئی ایسا وظیفہ موجود ہے ہمارے دین اسلام میں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا رہے صبح و شام اور انسان جادو سے محفوظ رہے اور جنات سے محفوظ رہ سکے؟ ایسا کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہمارے ناظرین کو بتلائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ وظائف بہت زیادہ ہیں، لیکن میں صرف 3 عمل ایسے ذکر کروں گا جو کہ ہمارے اپنے آزمودہ ہیں اور مجرب ہیں الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل ہیں، کسی عامل کے یا کسی معالج کے بتائے ہوئے وظائف نہیں ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اپنے وظیفے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انسان نے فرائض پورے کرنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اپنی طرف سے وہ چیزیں، وہ اعمال مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان اعمال کی پابندی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ جو بندہ بھی اپنی زندگی میں یہ 3 اعمال شامل کر لے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ کبھی بھی کسی جادوگر کا وار اس پہ نہیں چل سکے گا، اور کوئی بھی خبیث شر پسند جن اللہ کے حکم سے اس کو ضرر نہیں دے سکے گا، اس پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، یا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان 3 اعمال کی برکت سے اپنے اس بندے کو ہر طرف سے اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں لے لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں۔ جب بھی آپ کا وضو ختم ہو آپ دوبارہ سے وضو کریں، وضو میں رہنے کی عادت بنائیں۔ جو بندہ وضو میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے، اس پاکیزگی کی برکت سے شیطانوں کے اوپر اس بندہ مومن کا روب، خوف اور دبدبہ بٹھا دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے ہاں الحمدللہ۔ اور تھوڑی کی یہ شیاطین باوضو بندے پہ اٹیک ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ وضو کی برکت ہے۔ پہلے نمبر پہ وضو میں رہنے کی عادت بنائیں، اور دوسرے نمبر پہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور شام عصر کی نماز کے بعد زندگی کا معمول بنا لیں۔ دنیا کا کوئی کام آپ کا رہتا ہے رہ جائے، یہ عمل آپ کا کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ فجر کے بعد، 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم عصر کے بعد یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لے وہ آگے صبح تک اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ کوئی جادوگر، کوئی خبیث جن، کوئی شر پسند انسان کو ضرر نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 2 عمل ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ سورۃ بقرہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کوشش کریں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ سورۃ بقرہ ختم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ بقرہ کا یہ جادوگر، یہ جنات، یہ خناس لوگ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی گھر کے اندر جادو ہے، جنات ہیں، اس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے بڑے پیچیدہ کیس، پرانے جادو والے جو بڑی محنت کے باوجود بھی حل نہ ہو سکنے والے تھے، لیکن الحمدللہ سورۃ بقرہ سے ہم نے بڑے بڑے خطرناک اور بڑے بڑے پرانے کیس سورۃ بقرہ کی برکت سے حل ہوتے دیکھے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں روزانہ سورۃ بقرہ ختم کریں۔ اگر آپ روزانہ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دنوں کے اندر آپ سورۃ بقرہ ختم کرنے کی روٹین بنائیں، عادت بنائیں۔ اللہ کے حکم سے آپ یہ 3 عمل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ساری زندگی اللہ کے حکم سے آپ ہر طرح کے شر سے، جادو سے، جنات سے، نظر حسد سے اللہ کی امان میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ جادو، جنات، نظر حسد سے اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور موت دے تو اللہ ایمان کی حالت میں، اپنی رضا کی حالت میں موت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ہم کو جادو جنات سے محفوظ رہنے کے لیے جو عمل بتائے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔